رکھے اور بڑی بڑی کتابیں ہیں حنفی مذہب کی، ان سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ علم غیب کا صرف اللہ تعالیٰ ہی علم غیب جانتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی نبی ولی علم غیب جانتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اعلموا ان الانبیاء لم يعلموا من المغیبات الا ما علمه اللہ تعالی احیانا وما كان يعلم الغیب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب فی الاحیاء فکیف بعد الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیب زندگی میں نہیں جانتے تھے تو موت کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو لوگ نبیوں کو یا ولیوں کو یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب دان جان کر پکارتے ہیں وہ لوگ مشرک اور کافر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 مسئلے بتلائے ہیں، سمجھ لو۔ ایک تو یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو غیبانہ حاجات میں پکارتا ہے، بڑا گمراہ ہے۔ دوسرا فرمایا جن کو پکارتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بت نہیں، درخت نہیں، وہ ذوی العقول ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، اولیاء ہیں۔ ان کو من کا لفظ ہے، من کا حرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ وہ بڑا کافر، بڑا گمراہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہ نہیں جو غیبانہ حاجات میں پکارے کسی من کو۔ اور جب ان کو پکارے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت تک پکارتا رہے تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ لا یستجیب الی یوم القیامہ، قیامت تک نہیں وہ جواب دے سکتے۔ اگر یہ نہ سمجھنا کہ جواب نہیں دے سکتے، سنتے تو ہیں، فرمایا کہ نہیں وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی کوئی۔ 4 مسئلے ہو گئے۔ 5واں یہ ہے اذا حشر الناس، جب قیامت کا دن آئے گا، کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، فرشتے اعظام، یہ سب اللہ کے بندے پیارے جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے دشمن، عزیر علیہ السلام یہودیوں کے دشمن، ابراہیم علیہ السلام ابو جہل اور اس کی پارٹی کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت جو لوگ ان کو پکارتے ہیں، یہ ان پکارنے والوں رافضی اور بریلیوں کے دشمن ہو جائیں گے جو غیبانہ حاجات میں پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے اللہ کے پیارے کہ تم نے ہماری کیوں عبادت کی۔ سب پیغمبر، سب اولیاء، کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، پیغمبر اولیاء قسم کھائیں گے، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے اس بات کہ ہم کو تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں، تمہاری پکار کی کوئی خبر نہیں۔ تو مسئلہ یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو وہ پکارتے تھے، ذاتی شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بھی وہ قائل تھے مشرک۔ صرف یہی مسئلہ تھا کہ اللہ کے سوا اوروں کو الہ مانتے تھے۔ الہ کا معنی معبود، معبود ہے مشتق عبادت سے، عبادت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے تفسیر کی ہے، عن عبادتی، تفسیر ابن جریر اے عن دعائی، جو میری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پکار پر بند نہیں ہوتے، لا ینحصرون علی عبادتی، میری پکار پر بند نہیں ہوتے، سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ کافر ہیں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، خدا تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ مجھے غیبانہ حاجات میں پکار کرو۔ استجابت کی طاقت، قبولیت کی طاقت میرے میں ہے، ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں گا، جس قدر چاہوں گا میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادتی عن دعائی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری بات پر بند نہیں ہوتے، عبادت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائی، پکار، جو میری پکار پر بند نہیں ہوتے، خدا تعالیٰ وہ کافر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو غیبانہ حاجات میں پکارتا ہے وہ اس کو معبود مانتا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے
وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، وہ پکا کافر ہے، مشرک ہے۔ جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ فقہا نے لکھا ہے نکفر من لم یکفر من دانا بغیر ملت الاسلام اور تردد فی کفری اور شکا، جو اس کے کفر میں تردد کرے یا شک کرے اس کی بھی ہم تکفیر کریں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری نے اکفار الملحدین میں یہ عبارت لکھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، یا حرمت عام حرمت شراب کا منکر ہو، یا خدا کی توحید کا منکر ہو، تو وہ کافر ہے۔ جو اس کی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلا، سمجھ لو کہ قرآن شریف کا روح کیا ہے؟ توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ غیبانہ حاجات میں خاص اللہ ہی کو پکارنا، اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیبانہ حاجات میں کسی نبی یا ولی یا جنی یا فرشتے کو پکارے گا، جیسے مشرک کی عادت ہے کہ وقت حاجات کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا علی، یا پنجتن پاک حاجتوں میں پکارتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سنتے جانتے ہیں، تو وہ پھر تو مشرک ہیں، اور یہ عقیدہ نہ بھی رکھیں تو کلمہ مشابہ بالشرک ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اگر حاضر ناظر نہیں جانتے تو کلمہ مشابہ بالشرک ہے، اور اگر حاضر ناظر جانتے ہیں تو وہ مشرک ہیں۔ تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا، ان کو مشرک نہ کہنے والا، وہ بھی مشرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی یہ حق مسئلہ توحید کا بتلاتا ہے، سیدھا راستہ، سیدھا عقیدہ، سچا عقیدہ یہ قرآن ہی بتلاتا ہے۔ قرآن سے پوچھو۔ 50 سورت قرآن شریف میں، 1000 حدیث بخاری شریف کی میں، اور تمامی فتاوے جو ہیں حنفیہ مذہب کے، ان میں سب میں لکھا ہوا کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو غیب دان سمجھ کر، حاضر ناظر سمجھ کر پکارتے وہ مشرک کافر ہے، اور جو اس کو مشرک کافر نہ کہے وہ مشرک کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی کتاب سمجھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے ہم کو بچائے، کیونکہ مشرک جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی سفارش کرے گا نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے دعا مانگی، خدا نے منع کیا کہ وہ مشرک ہے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگی، خدا نے منع کیا، ڈانٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے لیے دعا مانگی، ابو طالب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مشرک ہے، مت دعا مانگو۔ اس لیے یہ مسئلہ حق ہے کہ علم غیب کا خاص اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، غیبانہ حاجات میں اسی کو پکارو۔ جو اور کو پکارے گا وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا منکر ہوگا، پکا کافر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھ لو کہ یہ جو مسئلہ بتلا دیا ہے، مختصر بتلایا ہے، اس کی تفصیل زیادہ ہے کہ بانگ دو کردم اگر درد کسست، بس کنم خود زیر کارا این بسست۔ میں اب ختم کرتا ہوں، دانا کے لیے اتنی کافی ہے، بس کنم خود زیر کارا این بسست، بانگ دو کردم اگر درد کسست۔ دو چند آوازیں میں نے قرآن کے، حدیث کے اور فقہا کے فتاووں کے بیان کر دیے ہیں۔ اگر کوئی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو اس کو اتنے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ربنا ویرضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى آمرا مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بعد الحمد والصلاة یہ بات اور ایک گل خاص اور عام سمجھ سکتے اور سارے انسانوں قریب قریب کل مسلمانوں خاص اور عامن اس گل کا علم ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلمان ہونے واسطے تیار ہو جائے اور مسلمانوں کے پاس آوے تو اس نو اسلام کرنا مسلمان کرنے دا طریقہ اسلام دے اندر داخل ہونے دا رستہ اور طریقہ کیڑا ہے دنیا خاص عام جان دی ہے کہ اس نو یہ نہ کہا جاسی کہ تو نماز پڑھ یا روزہ رکھ یا حج کر یا کوئی اور نیکی کر بلکہ اس نو یہ کہا جاسی تو کلمہ شریف پڑھ اور کلمہ شریف پڑھنے تھی بعد اس نو سمجھایا جاسی وہ کلمہ شریف اے ہے اور اس دا اے معنی وہ جس وقت کلمہ پڑھ لے سی اور اس معنی دے موافق وہ اسلام دا زبان دے نال اقرار کرسی دل دے نال تصدیق اور زبان دے نال وہ اقرار کرسی کلمہ شریف دا اس وقت مسلمان اور شریعت ساری اس نو کہسی کہ اے شخص مسلمان ہو گیا تو اس کی معلوم ہوا کہ اسلام دے واسطے شرط کیا ہے اسلام دے دائرے وچ داخل ہونے دی اسلام دی جماعت وچ مسلمان ہونے دی شرط کیا ہے کہ او مسلمان ہوئے کلمہ شریف پڑھے اور کلمے نال ہی مسلمان ہوندا بندہ جو شخص بھی اسلام دے اوتے آندا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دے وچ یا اخیر اج تک جتنے مسلمان ہوئے بندے وہ کلمہ شریف پڑھتے سن مسلمان ہوتے سن کلمہ شریف ہے کہ کلمہ شریف دے ایک ایک لفظ نال زبان نال پڑھنا دوسرا کلمہ شریف دے اے مطلب کہ اس دا معنی سمجھنا اس دے معنی دے موافق عقیدہ رکھنا اگر زبان نال او نہ پڑھے یا اس دے موافق وہ عقیدہ نہ رکھے جو کلمہ شریف دا معنی تو اس میں مسلمان نہیں آکھا جاتا اس واسطے کر کے جتنے اسلام دے مسئلے ہیں یہ مسلمانہ واسطے ہیں نماز بھی مسلمانہ واسطے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقین سمجھو ایمان والے جڑے مسلمان ہیں انہوں تے خدا نے نماز فرض کی کافراں تے نماز نہیں فرض ہوئی تساں یہ شاید نہ سنیا ہو سی تحقیق اس دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر کتنی ہے 63 سال آپ دی 40 سال عمر آئی 40 سال آپ دوتے نبوت اتری ہے وہی آیا جبرائیل السلام آئے اللہ دے حکم نال غار حرا وچ بیٹھے اور پھر اس دی بعد 13 سال مکہ مکرمہ وچ رہے
اور اس کے بعد لوگوں نے تنگ کیتا، برادری نے، قوم نے، شہر والے نے تنگ کیتا، تکلیف دیتی. جب کلمہ شریف دمانا اور سنا دے سن تو لوگ اس کے مخالف ہو گئے سن، تو آپ ہجرت کر کے اللہ دے حکم نال مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اتنے 10 سال رہے. اس حساب نال آپ کی عمر 63 سال، نبوت تھی پہ 40 سال، 13 سال پھر مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ چ آپ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں رہے، نبوت آئی تو آپ نے یہ نہ دعویٰ کیتا نماز پڑھو یا روزے رکھو یا حج کرو یا زکوٰۃ دیو، بلکہ سب تھی پہلو آپ نے ایک کلمہ توحید سکھایا. کیونکہ ساری دنیا دیا عالماں نو پتا کہ نماز جو اتری ہے معراج شریف دی رات نو اتری ہے، اور معراج شریف معتبر روایتاں وچ آیا، حدیث دیاں وچ کہ 12ویں سال ہویا. 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 11 سال رہے، 12واں سال جس وقت چڑھیا نبوت دا اس وقت آپ نو معراج آیا. تو معراج والی رات نو نماز اتری، اس کی پہلو آپ نے نہ پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ آپ نے حکم کیا، نہ خدا کی طرف حکم آیا. تو 12 سال تک نماز نہیں پڑھی گئی، لیکن مسلمان لوگ ہوندے رہے. تو اس کی معلوم ہوا کہ پہلے اسلام دا جڑا کلمہ اس نو سمجھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی اس اسلام دے کلمے تو ہوئی ہے، ورنہ جیسے اج لوگ اللہ نو مندے، پیدا کرنے والا زمین آسمان دا اللہ، یہ مکے دے جڑے مشرک ہے وہ بھی یہی مندے ہے کہ زمین آسمان دے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. آیت سن لو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں اپنے پیغمبر مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ یا مشرکوں کو جڑے تھوڑے دشمن ہو گئے نا، آج تھی تو تھانوں 40 سال تھی کہندے رہے کہ امین ہے، صادق ہے، سچا ہے. اج جس وقت تساں توحید دا دعویٰ کیتا تے کلمہ توحید سنایا، انہاں کو اگر پوچھو تسی زمین آسمان دے پیدا کرنے والا کون ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نو او مکے دے مشرک ابو جہل وغیرہ مندے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. انہاں مکے دے مشرکاں نال جنہاں نو مشرکاں دے سن یہ سوچنا چاہیے بھائی جھگڑا کیا یہ نہ ہوئے کہ اج بھی لوگ دعوت عقیدی رکھن مسلمانی دا اور عقیدہ ہوا مکہ مشرک والا ہونا تو آپ مسلمان کہندے رہن، اس غلط فہمی نہ پہ جاون. اگر یہ کچھ اسلام میں بخدا مننا تو خدا نو وہ مندے سن مکے والے، وہ کہندے سن زمین آسمان دے پیدا کرنے والا اللہ. من نزل من السماء ماء، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو آسمان تو بارش کون اتاردا؟ وہ کہندے سن فسیقولون اللہ، اللہ اتاردا. من رب السماوات السبع، کون ہے رب 7 آسماناں دا؟ فسیقولون اللہ، آخدے سن اللہ. من رب العرش العظیم، وہ عرش بڑے دا رب کون ہے؟ ساڈا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بارش اللہ اتاردا. ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے. ساڈا عقیدہ کہ عرش دا مالک اللہ ہی ہے. اسی طرح مکے والے نے بھی عقیدہ کہ 7 آسمانوں کا پیدا کرنے والا رب، عرش دا رب اللہ ہی ہے. اللہ نو مندے سن. آپ دا کیڑا کلمہ نے سن مندے سن لو، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اللہ تعالی نے فرمایا اے جلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیتا، صفا پہاڑی تے چڑھ کے قوم نو بلایا، قوم دے سردار سامنے آ گئے. آپ بھی بنی ہاشم وچ سن، بڑے سردار سن اور بڑی اچھی قوم دے سن، اور انہوں نے بھی بلایا مکے والے قریش نو، وہ بھی حاضر ہو گئے. جلے سامنے آئے انہوں نے پوچھا با تساں کیوں اعلان کیتا؟ یہ قانون ایسی عرب وچ اور مکے مکرمہ وچ کوئی بڑی آفت یا کوئی بڑا ہنگامہ یا کوئی بڑا حادثہ پیش ہویا تو سردار بھی کھڑا ہو کے اچھی جائی آواز دے دینا سی اور لوگ اکٹھے ہو جاندے سے. آپ نے آواز دیتا، لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے سردار. انہوں نے پوچھا سانو کیوں بلایا نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس چیز واسطے میں تھانوں بلایا وہ تو میں بعد وچ بتلاواں گا، لیکن اس کی پہلو ایک سوال کا جواب دیو۔ اگر میں تھانوں کہاں کہ اچھی جگہ ہوتا ہے، بلند جگہ ہوتا ہے، میں کھڑا اور تسی نیچے کھڑے ہو، آپ چھوٹی جی پہاڑی ہے صفا خانہ کعبے کے سامنے، آج تو بازار بن گیا، اس وقت پہاڑی آئی، تو اس پہاڑی اتنے کھڑے سن لوگ سن نیچے کھڑے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تھانوں کہہ دے میں زبان تھی کہ وہ ایک فوج آندی پئی ہے اور تھانوں لٹنے واسطے، تو تسی اس میری بات تے کیا جواب دو گے؟ میں سچا کہو گے یا جھوٹا؟ تو سارے نے کہا اتفاق دے نال اگر آپ دی زبان تھی یہ نکل جاوے کہ فوج آ رہی ہے، اگرچہ سانو اکھی نہ دستی نہیں پئی، کنا نال آواز نہ پہ سن دے، لیکن تھوڑی زبان چ یہ نکل وجے کہ فوج آندی پئی ہے تو سانو ضرور یقین ہو ویسے۔ کیوں؟ لقد جربنا لک مرارا، اساں 40 سال دی تھوڑی عمر ہو گئی ہے، تجربہ کر چکے ہیں کہ تھوڑی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے، بار بار تجربہ کیتا، انت صادق الامین، آپ سچے اور امانتی ہو، اور اسی یقین کر لواں گے توڑے فوج سانو دکھائی نہیں پہ دیندی، سانو تھوڑی بات ہر بات تے یقین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات فرمایا اگر میری اس بات تے یقین ہے تو سن لو، میں سنو دعوت اس وقت دیتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دعویٰ مان لو میرا کہ اللہ تعالیٰ سوا الہ کوئی نہیں، تو پھر تسی کامیاب ہو، چھٹکارا پا جاؤ گے دوزخ سے، اور دنیا اور آخرت دی کامیابی گویا کہ اس دیا چابیاں سواڑے ہاتھ کنیاں آ جاسن۔ اے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ جاؤ۔ جس لئے آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس وقت چاچا سکا ابو لہب کھڑا، اس نے آپ اتنے مٹی اڑائی اور پتھر پھینکے اور آپ دے حق وچ کلمہ بے ادبی دا کیا۔ حالانکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ جائے من خلق السماوات والارض، دسو زمین آسمان دے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سارے کہیں دے اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کان تو اکھی بنانے والا کون ہے؟ کہیں دے سن اللہ۔ سارے جہان دی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندے تھی مردہ، مردے تھی زندہ کون نکالدا؟ کہیں دے سن اللہ۔ اسی بھی کہنے اللہ، لیکن اس سے نال اسلام نہیں آندا، یہ کلمہ نہیں توحید دا، بلکہ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہی کلمہ ہر پیغمبر نے پڑھا، یہی میں آیت سارے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، سورۃ انبیاء 17واں سپارہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نو کہ اے میرے آخری پیغمبر، اے میرے پیارے لاڈلے پیغمبر، آپ تھی جتنے پیغمبر اساں بھیجیں، حضرت آدم نوح علیہ السلام تو لے کر کے تھوڑے تک جتنے پیغمبر آئے سب دی طرف اساں یہ وہی بھیجیے لا الہ الا انا، کہ اللہ فرمایا الہ میں ہاں، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ خالق تو من دیا ہے، مالک من دیا ہے، حاکم من دیا ہے، صرف خالق اللہ نو من لویے تو مسلمان نہیں ہو جاندہ، بلکہ اللہ نو الہ من لویے تو تاں یقین کریے تو تاں او مسلمان ہو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ یقین کرو، اس بات نو سمجھو کہ اللہ الہ ہے۔ فَعْلَمْ میں اس دا علم حاصل کرو کہ الہ کس نو کیا دے، الہ اللہ ہی ہے، اس دا علم حاصل کرو۔ تو اسانو اس دا معنی سمجھنا چاہیے، تو الہ دا معنی تسی سمجھ لو۔ اور ہر پیغمبر، اس آیت کا مطلب ہے کہ ہر پیغمبر نے یہ پہلوان کا دعویٰ کیتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ مسئلہ سمجھایا، اصل تو تھوڑے جے کوئی سال دسیا، وہ بھی کسی وقت دسے نے لوگ تنگ پہ جانے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، 9 صدیاں تے 50 سال یہ مسئلہ کیتا، لوگو الہ کوئی ہے، اس سوا اور الہ کوئی نہیں۔ قوم تنگ کر دی رہی، آپ نو تکلیف دیندی رہی، 950 صدیاں تے 50 سال، 950 سال آپ دس دے رواج، کوٹھیں تے چڑھ کے دسیا، بازاراں وچ کھڑو کے دسیا، گلیاں وچ کھڑو کے دسیا، عام مجلساں وچ دسیا، عام جلسے وچ دسیا، گھر گھر جا کے بتلایا، ایک ایک بندے نو نپ کے پکڑ کے دسیا۔ بہت ساری عمر سوچ سکتے ہو تسی، 950 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام تو لے کر کے آدم علیہ السلام تو لے کر کے تھوڑے تائیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبراں نوں اسیں دسیا بھائی الہ ہے کوئی نہیں، الہ مان لو۔ تائیں یہ کلمہ پڑھیندا آیا،
لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو ہر پیغمبر دا نام آیا نال تے پھر یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دعویٰ اسلام دے دعویٰ لا الہ الا اللہ۔ تے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور سمجھنا اس سوا اس دے عقیدے دے موافق عقیدہ نہ رکھی ہے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ نمازاں تاں اتریاں جس نے مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اس سے تو آئیاں۔ آپ نے جسے صفا پہاڑی تے کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اے دعویٰ مان لو کہ اللہ سوا کوئی الہ نہیں۔ خدا نے فرمایا یستکبرون، او اگو بھڑ پہ لڑ پہ برا بھلا کہنے لگ پے، آپ تے مٹی چھٹن لگ پے گویا کہ ویر پے، اور سکے چاچے نے بک مٹی دا بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اتنے وگایا، آپ دی پاک مبارک بھی بھر گئی مٹی نال، تے آپ دے حق وچ بے ادبی دا کلمہ کیا نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا لہذا جماعتنا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے جماعتنا، اس واسطے تو سانو جمع کیتا، تبن لکا، تیرے تے تب ہوئے، تب دے میں نے ہلاکت، اے بھتیجا ہلاک ہوئے تو اس واسطے جمع کیتا سانو، تو کہنا الہ کوئی نہیں، اساڑے الہ ہو رہے ہیں، وہ کہنو الہ سمجھ سن، ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر خدا دے، اسماعیل علیہ السلام جو پیغمبر خدا دے، لات ولی نو الہ سمجھ سن، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو الہ سمجھ سن، یہودی عزیر علیہ السلام نو اپنے اپنے نبیوں تے ولیوں نو الہ سمجھ سن، خدا نہ سن سمجھ دے۔ جو اج کل دے نہ کو مشرک کو پوچھو پر تسی یہ ولیوں نو خدا کہندے ہو، اصل نہیں، خدا تو خدا یہ جس آسمان زمین بنائے وہ بھی وہ مندے آئے۔ یہ لوگ حج کر دیں نا کلمہ گو شرک کر دیں، انہاں دا حج کوئی قبول نہیں، کیونکہ ابو جہل نے 70 حج کیتے ہوئے ہے، اور وہ سارے کلمے اور پڑھدا ہے کہ لا الہ الا اللہ دا مخالف ہے، لیکن اے فرق ہے اس وچ کہ وہ کلمے دا معنی سمجھدا، یہ سمجھدے نہیں۔ اگر یہ کلمے دا معنی سمجھ جاویں نا پھر مسلمان ہو جاویں، توحید تے پکی تے آ ونجن تے پھر تاں نہ مسلمانی دا حکم دیتا ویسے، تے جے کلمے دا معنی نہ سمجھن تو لا الہ الا اللہ پڑھدے رہن تے معنی نہ سمجھن، معنی دے خلاف رہن تے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کر کے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھو۔ لا الہ الا اللہ دا معنی لا الہ الا اللہ دا معنی ہے لا معبود الا اللہ، الہ اللہ سوا کوئی معبود نہیں، معبود بھی عربی لفظ ہے، اس دا معنی بھی سمجھنا چاہیے۔ معبود دا معنی ہے جس دی عبادت کیتی ونجن، اللہ تعالی سوا کوئی لائق عبادت دے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پہاڑی تے دعویٰ چڑھ کیتا با اللہ دی عبادت کرو، پیغمبران دی، ولیاں دی، بتاں دی، دیوں دی، چند دی، اللہ سوا کسی دی عبادت نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ دے کوئی لائق عبادت دے نہیں۔ ہن عبادت بھی عربی لفظ ہے، عبادت کس نو کہندے ہیں؟ عبادت صرف نماز نو نہیں کہندے، بلکہ عبادت دا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک مبارک نال کیتا۔ عبادت دا معنی دعا، عبادت دا معنی پکار۔ تو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی لائق عبادت دے، نہیں کوئی معبود سوا اللہ دے، نہیں کوئی لائق عبادت دے سوا اللہ دے۔ عبادت دا معنی نہیں کوئی غیبانہ حاجات وچ پکارنے دے لائق سوا اللہ دے، جس نو غیب دان سمجھ کہنا تو پکاری ہے وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ وہ وقت حج تے پکار دے سن، کہندے سن یا ابراہیم، عیسائی کہندے سن یا عیسیٰ، اور عقیدہ رکھتے سن ساڑی پکار سن دیں، وہ غیب جان دے پن، جس طرح آج کل دے مشرک پکار دیں یا علی، یا پیر عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں دب دب کا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ یہ یا کر کے پکارنا جس نو پکارا جاوے او ہوندا الہ، تے جس نو یا کر کے پکارا جاوے حاضر ناظر سمجھاوے غیب دان او ہوندا الہ۔ تے الہ اللہ سوا کوئی نہیں۔ کلمے دیکھئے کلمہ بنیادی اسلام دی چیز لا الہ الا اللہ،
نہیں کوئی الہ سوا اللہ دے، نہیں کوئی لائق عبادت دے سوا اللہ دے. لیکن پکارنے کا معنی ہے غائبانہ پکارا ونجا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نو پکار دیا مکہ ابو جہل ہوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اے رب تعالیٰ سانو 17ویں سپارے فرما رہا کہ میں تانوں دساں کہ میرے پیغمبر نو 40 سال تائیں تو کہندے رہے سچا اور امانتی اور بڑا عزت اور احترام نال پیش آندے سن. آپ اگر بازار چ گزرے نا تو مرد عورتوں اٹھ کھڑے ہوندے سن، وہ دیکھو اللہ دا پیارا جا رہا، اتنی عزت اور احترام کردے سن. اور آپ نو سارے سچا کہندے سن. ابو جہل تائیں کہندے سن صادق الامین، بڑا سچا بڑا امانتی، اے جے کوئی نہیں. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آئی، سچ ہی بول جائے اور امانتی بھی آئے. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیتی ہے تو باہر تلواراں لے کے کھڑے سن مشرک کہ آپ نو شہید کر دیواں گے، تلوار ماراں گے اکٹھی. بڑے بڑے سردار کھڑے سن تلوار لے کر کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتی اس طرح ہے کہ انہاں لوگوں دی امانتاں جڑیاں سن، کوئی سونا، کسی دے چاندی، کسی دی رقم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس رکھ جاندے سن امانت. انہاں یقین ہوندا سی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جڑی چیز ہوئی اس وچ خیانت نہ ہو سی. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر لکھوا رہے سن کہ اے علی یہ لکھ، اے فلانے دی امانت ہے، ابو جہل دی ہے، اے ابو لہب دی ہے، اے فلانے مشرک دی ہے، فلانے کافر دی ہے. میں چلے جاواں گا اللہ دے حکم نال، اللہ دا مینوں وعدہ، مینوں اللہ تعالیٰ امن امان لے جاسی. اے امانت انہاں نوں دے چھڑے. آپ نوں دیکھو او شہید کرنے تے تیار ہیں، تے انہاں دی رقماں جڑیاں گھر پیاں او امانت نال آپ پہنچاونے تے تیار ہیں. اور آپ نوں سچا اور امانتی ہو حق تو کہندے سن، آپ سچے سن اور امانتی سن. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں دے میں تانوں یہ گل خبر دساں، بڑی تعجب دی بات ہے. 40 سال تک تو آپ نوں کہندے امانتی اور کہندے سچا. تو ہن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیتا تو آپ نوں کہنے لگے کہ یہ جھوٹا کذاب، آپ نوں کہنے لگے بڑا جھوٹا، آپ نوں کہنے لگے مجنون، اے دیوانہ، آپ نوں کہنے لگے پاگل، آپ نوں کہنے لگے اے صحابی، اور قسم دے بہتان بنن لگ پے. تو اس دی وجہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نوں 40 سال تک سچا کہندے رہن، امانتی کہندے رہن، تو ہن سارے کہندے کہ یہ جھوٹا، کہندے ہاذا ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے. تو یہ کیوں جھوٹا کہندے پے؟ میرے پیغمبر نے کیڑی گل کہی ہے؟ انہوں نے کیڑی تکلیف ہوئی ہے؟ اس گل کیڑی گل تو تکلیف ہوئی نا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے لاڈلے پیغمبر نے کیڑا کلمہ آکھیا، کیڑی گل کیتی ہے؟ کوئی انہوں دا نقصان کیتا، کوئی ڈاکہ معاذ اللہ ماریا، یا انہوں دا کوئی قتل کیتا، یا انہوں نے تو کیڑی گل کہی ہے جو او آپ نو مجنون کہن لگ پین، جادوگر کہن لگ پین، جھوٹا کہن لگ پین، کذاب کہن لگ پین؟ اس نے کیا ہے؟ رب نے فرمایا میں تھانوں دساں میرے پیغمبر نے اے گل دسی ہے، تسی بھی سن لو. قال ربی، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیغمبر نے اے گل فرمائی ہے، ربی لوگو میرا رب، ربی قال ربی یعلم من فی السماوات والارض، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. لوگو میرا رب ہی ہے ایک، یہ زمین آسمان میں جس جگہ تک کوئی بات کرے نا تو اللہ تعالیٰ میرا جاندا پیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہر جائیو جتھے کوئی پکارا ہے، وہی جاننے والا ہر چیز نو جتھے کوئی پکارا ہے، جتھے کوئی عمل کرے وہی ویکھدا پیا، وہی سندا پیا، وہ جاندا پیا. غیبانہ طور تے سننے جاننے والا غیب دیاں خبراں وہ اللہ تعالیٰ. میرے پیغمبر نے یہ گل فرمائی ہے نا تو یہ لوگ مخالف ہو گئے. اگے کہندے سچا، ہن کہندے جھوٹا، اگے کہندے امانتی، ہن کہندے مجنون اور دیوانہ. اگے آپ دی عزت کردے ہے تو ہن آپ نو شہید کرنے تے تیار ہو گئے، تلواراں اٹھا لئیے نا. میرے پیغمبر نے کیڑی کوئی انہاں تے ڈاکہ ماریا. اللہ دا یہ کلمہ توحید قیاس کہ ربی میرا رب یعلم القول فی السماء والارض، زمین میں جس جائی کوئی بات کرے نیڑے یا دور وہ اللہ ہی جاندا. آسمانہ میں بھی کوئی بات فرشتے یا روح کوئی کریں وہ اللہ ہی جاندا. وہ السمیع العلیم، ہر ویلے ہر جگہ تو ہر ایک دی سننے والا
ہر ویلے ہر جگہ تو ہر ایک نو جاننے والا میرا اللہ. اے گل انہوں نے پڑ گئی. وہ آدھے سارے پیغمبر بھی جان دیں. پھر پیغمبر خدا نے فرمایا بھائی جیسے تھی سمجھتے ہو کہ زمین آسمان دے پیدا کرنے والا اللہ تو ہر شے دینے والا بھی اللہ، تو پھر تسی انہوں نے پکار دے کیوں؟ وہ کوئی غیب جان دیں. انہوں نے آخیا وہ غیب جان دیں. آپ نے فرمایا جی غیب جان دیں تو تسی انہوں نے پکار دے کیوں؟ انہوں نے ہاتھ وچ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. زمین آسمان دی ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ، تو تسی انہوں نے کیوں پکار دے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں یہ سمجھا دیو مسئلہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پکارو اس نو جڑا غیب جاندا، اور غیب جاننے والا ایک کو اللہ تعالی. اللہ تعالی نے صاف طور تے اپنی کتاب دے اندر یہ حکم فرمایا تھا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. پکار کیڑی منا یہ غیبدان سمجھ کے یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری پکار سن دے پے. تو اس دا رد کیتا خدا نے فرمایا کہ فرما دیو میرے پیغمبر لا یعلم من فی السماوات، جتنی مخلوقات آسمان جراندی ہے، فرشتے یا روح یا جڑے بھی نیک ہیں، نہیں جاندے غیب نو. ومن فی الارض، اور جتنی مخلوقات زمین بچ راندی ہے نہیں جاندے غیب نو، جن انسان فرشتے، الا اللہ، مگر ایک اللہ تعالی غیب جانتا. غیب دان سمجھ کر کے کسی نو پکارنا کہ میری یہ پکار سن لیا دورو یا نیڑو، غیبانہ طور تے میری پکار سن لا، اس نو خدا نے فرمایا شرک. کیونکہ خدا فرمایا وہ سن دے جے نہیں کیوں پکار دیو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تسی انہاں نو پکارو تو سواڑی پکار نہیں سن دے. کیوں جی غیب جے نہیں جان دے. ولو سامعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. یہ سارے پیغمبر اللہ دے پیارے، سارے اولیاء اللہ دے پیارے، سارے نیک امام اللہ دے پیارے، یہ سارے قیامت والے دڑ ہے انکار کر سن اس گل دا. اے مشرکو جڑا تساں پہ پکاریا انہاں نو، وہ آکھن ظالمو تساں کیوں پکاریا؟ اساں تو سانو یہ کوئی نہیں آکھیا کہ سانو پکارو. قیامت دے میدان دے وچ سورۃ مائدہ دے اندر آیا کہ سارے پیغمبراں نو اللہ تعالی صف کھڑی کرسی اگے، ساری امتاں تھی اگے. یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کر لو اس مسئلے ہن اس وقت خدا ذہن دتا نے، خدا علم دتا نے، وقت دتا نے. ہن اس مسئلے نو یاد کر لو، سمجھ لو. یوم یجمع اللہ الرسل، رب وہی نال پہ اتاردا سورۃ مائدہ وچ کہ قیامت دے دن اللہ تعالی سارے پیغمبراں نو اکٹھا جمع کرسی. او موتیاں دی صف، سونے پیغمبراں پاکاں دی صف اگے کھڑی ہوسی، پیچھے پیچھے امتاں ہوسن انہاں دے. اللہ تعالی پیغمبراں کو پوچھسی ماذا اجبتم یوم یجمع الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ تعالی فرمایا سی دسو میرے پیغمبراں پاکو تانوں میں بڑا شان دیتا، علم دیتا، پیغمبری دیتی، نبوت رسالت دیتی، تے دسو جے تسی دنیا تو چلے آئے ہو، فوت ہو گئے ہو، تے پیچھے تانوں کس کس پکارا کچھ پتہ نہیں. امتاں کھڑیاں تھوڑیاں یہ محمدی کہندے ہیں جڑے کلمہ گو اسیں یا رسول اللہ کہنے سن دے، اور ابو جہل اور کہنے اسیں یا ابراہیم کہنے ابراہیم علیہ السلام سن دے، اسماعیل علیہ السلام سن دے. تے اے عیسائی کہندے ہیں اسی یا عیسی پکارنے عیسی علیہ السلام سن دے، اور یہودی کہنے اسی عزیر علیہ السلام پکارنے سن دے. تے ساری امتاں اپنے پیغمبراں نو مرنے تھی بعد جب پیغمبر فوت ہو گئے مر گئے تے پیچھے ان پکارن لگ پے. تے میرے پیغمبروں انہاں نے پکاریا، سانو کوئی اس گل دا علم ہے کہ انہاں دی پکار سنی یا اس دا کوئی علم ہے نہیں کہ کوئی نہ پکار دے آئے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں سارے پیغمبر جواب جس قیامت دن اج خدا تعالیٰ نے دس دیتا اپنی کتاب ہے. قالوا لا علم لنا، کتنے صاف معنی تے کتنے صاف لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ دی کلام کیڑی صاف سوکھی. قالوا سارے پیغمبر جواب دے گے اللہ نے لا علم لنا، یا اللہ سانو کوئی علم نہیں پچھو دا. انک انت علام الغیوب، یا اللہ سارے غیب تو ہی جاننا، اسی تے غیب نہ جان دے. دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان
ساری مخلوقات نال خدا اچا بنایا. ان پیغمبراں دے جڑے شان نے یا اولیاء دے شان یہ گھٹانے والا تو بے ایمان ہوندا کافر ہوندا. اسی انہاں دے شان نہ گھٹان دے شان گھٹاون والا کافر اسی کیوں دوزخ جاواں. جڑے اللہ تعالی نے شان دیتے وہ ٹھیک ہیں اسی اس دا عقیدہ رکھنے ہاں. پیر صاحب نے لکھا کہ ساری مخلوقات کی شان بڑھ کر کس دا انسان دا انسان شان پھر کس دا بڑھ کر کے ایمان والے دا ایمان والے سے بڑھ کر کے کس دا شان ہے بڑا اولیاء دا اولیاء سارے جو بڑا کس دا شان ہے حضرت اویس کرنی دا. پیر عبد القادر جیلانی نال بھی سارے ولیاں نال بڑا شان حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا. پھر اولیاء اسی اتنے کہنا شان ہے اصحابہ دا. اصحابہ دا اتنا شان ہے بے ادنا صحابی ہے جس نے میدان جہاد دے وچ جنگ دے وچ گھوڑا دوڑایا اس دے گھوڑے دی پاؤں دی جڑی مٹی ہے اڑی ہے اور وہ اڑ کے اس دے نتھنے وچ یا اس دے کان دے وچ بیٹھ گئی ہے. اس مٹی نال بھی حضرت اویس کرنی دے شان نہیں مل سکتا. اتنا صحابہ دا بڑا شان ہے. اصحاب وہ ہوندے جنہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی وچ با ایمان ایک باری زیارت کیتی ہے تے صحابہ دا شان ہے. اصحابہ میں بھی درجہ بدرجہ اس تھی. پھر اصحابہ چو بڑا شان کہنا حدیبیہ والے دا جنگ حدیبیہ صلح حدیبیہ جڑے 1500 اصحاب گئے سن انہاں دا بڑا شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس تھی پہلو یا اس دی بعد ایسی کوئی جماعت نہ آوے گی نہ آگے آئی ہے کہ اے جا وچ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے 1500 اصحاب ان بڑے بڑے چوٹی دے یہ سارے جنتی. انہاں 1500 سے اتنے پھر شان کردہ 313 بدریاں دا جو جنگ بدر وچ گئے سن. پہلے سال جنگ بدر ہویا. جنگ بدر جڑے گئے سن انہوں نے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کی طرف نظر کی تھی متوجہ ہوئے رحمت اللہ فرمایا اے ملوم شئتم قد غفرت لکم. اے بدر والے جو چاہو تسی کرو میں تھانوں بخش دیتا. کہ مطلب یعنی تھوڑے دلوں تے ربط القلب گرہ لگا دیتی ایمان دی کہ تھانوں اللہ تعالیٰ ہوں برے پاسے نہیں جان دے گا پکے جنتی ہوگی. انہیں بدر والے دا بہت شان ہے 313 دا 313 نال پھر پہلے جڑے اول 40 مسلمان ہوئے انہاں دا بڑا شان ہے. انہاں 40 وچوں پھر 10 ایک اصحاب ہوئے انہاں دا نام عشرہ مبشرہ یعنی 10 ایسے اصحاب ہیں جنہاں دا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے فرمایا کہ جنتین. فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ. دا نام چاہیا 10 صحابہ دا کہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی. انہاں دا چاہیا انہاں کہندے ہیں عشرہ مبشرہ. سارے صحابہ وچ انہاں دا شان بڑا. انہاں دا وچوں پھر 4 خلیفیاں دا شان بڑا. حضرت علی دا شان بڑا. انہاں دا اتنے حضرت عثمان دا شان بڑا. انہاں دا اتنے حضرت عمر فاروق دا شان بڑا. انہوں نے اتنے حضرت ابو بکر صدیق حضرت شان بڑا. نبوت تھی بات ساری مخلوقات جو بڑا شان حضرت ابو بکر صدیق نبیاں تھی بات. پھر نبی اتنے نبیاں دا شان ہے ایک ہی نبی دی شان نو ساری مخلوقات نہیں پہنچ سکتی. بڑا خدا تعالی انہوں نے شان دیتا. نبیوں میں بھی کئی ایسے پیغمبر آئے اولو العزم انہوں دا بہت شان ہے 5 پیغمبراں دا. حضرت نوح علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان 5 میں 2 اللہ تعالیٰ منتخب کیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت محمد مصطفیٰ حبیب اللہ. ان دونوں دا بہت بڑا شان ہے. ان دونوں وچوں پھر بڑا شان کس دا ساری مخلوقات نال اچا شان خدا تھی ہیٹھاں ساری مخلوقات نال اچا شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. سانو شان دا پتہ اسی دس دیاں اس طرح دا شان یہ بیان نہیں کر سکتے مشرک لوگ ایویں بس گپاں مارتے رہتے. انہاں دا شان اتنا باوجود بڑا ہونے دے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شان مخلوقات ساری جو میں بڑا بنایا. اور ساڑھے عقیدہ اسی یہ شعر پڑھنے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت کما حقو نہیں اسی بیان کر سکتے. بعد از خدا بزرگو بس قصہ مختصر بس اتنا قدر اسی کہنے ہیں کہ خدا تھی ہیٹھاں ساری مخلوقات نہ اچا شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس دے باوجود سارے پیغمبراں نال بھی اچا شان سارے ولیاں نال بھی اچا شان کل اماماں نال بھی اچا شان ساری مخلوقات نال اچا فرشتیاں نال بھی اچا شان. تو اس دے باوجود رب فرمایا کہ میرے پیغمبر ایک مسئلہ تو یہ بیان کر دے صاف صاف تاکہ لوگوں دا عقیدہ صحیح ہو جائے. جلے تواڈے وچ اے مسئلہ ہو سی نا
تو سارے لوگوں یہ سمجھ آ جاسی کہ تو یہ صاف صاف بیان کر دے اپنی حقیقت دا حال کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں شان تو بڑا دیتا لیکن غیب دا علم اللہ تعالیٰ مینوں نہیں دیتا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں فرما دے ولا عالم الغیب، لوگو ایڈا شان موجود ایڈا شان وڈا ہونے دے غیب والا جڑا علم ہے اللہ کول ہے، اللہ دی صفت میں شریک نہ، غیب دا علم صرف اللہ نو جاندا، اللہ ہی جاندا۔ للہ غیب السماوات والارض، لوگو زمین آسمان دے غیب جڑے یہ سارے اللہ تعالی ہی جاندا۔ اگر غیب دا علم حضرت آدم علیہ السلام نو ہوندا تو پھر اس شیطان دے دھوکے وچ نہ ہوندے۔ غیبوں کا ورثہ نبیوں کو ہوتا تو آدم نہ کرتے قریبی شجر کی، آدم علیہ السلام درخت دے نزدیک ہی نہ جاویں نا، کیونکہ شیطان آیا ایک نیک شکل بن کر کے تو آپ نے دھوکہ دیتا اور قسم جھوٹی چاہی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم اور حوا میں تھوڑا بڑا خیر خواہ ہوں، خدا دی قسم کھا کے میں کہنا کہ اس درخت نو چکھ لو تو ہمیشہ اس دے وچ راسو، ہمیشہ اس جنت وچ راسو، کیڑیاں موجاں جنت بڑے میوے ہر قسم دا انعام ہیں، ہر قسم سونے چاندی دے مکان ہیں، دودھ دی نار، مکھن دی نار، شراب پاک دی نار اور مکھیوں دی نار، یہ ناراں جاری، فروٹ ہر قسم دے ہر ویلے تیار ہیں، کوئی ایسا موسم نہیں جنہ ہون، قسم قسمی دی بیویاں جنہاں نو کسی جن انسان نے اکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ریشمی لباس ہیں، سونے چاندی دے برتن ہیں، ایڈیاں نعمتاں اتنے مزے کرتے پے ہوتے، لاراں چھٹی ہوئی دودھ دیاں تے مکھن دیاں، اتنے ٹکے رہو ہمیشہ، اگر ہمیشہ خالدین نے ہمیشہ رانا نے اتنے دونوں تساں اس درخت نو چکھ لو تو انہیں سمجھے با کوئی دیکھ ہی ہے تو یہ قسم جے چاہتا پیا تو پتہ نہیں کوئی یہ ٹھیک ہی اسی درخت چکھ بیٹھے۔ غیبوں کا ورثہ نبیوں کو ہوتا تو آدم نہ کرتے قریبی شجر کی، اگر نار گلزار کا علم ہوتا تو عزت نہ بڑھتی خلیل اکبر کی، وہ بلقیس کے تخت سے بے خبر تھا، حدود سے پوچھے سلیمان دیکھو میرے بھائی مجھ پر نہ ناراض ہونا، اگر دل نہ مانے تو قرآن دیکھو، قرآن تک لو کہ آدم علیہ السلام نو شیطان نے دھوکہ دیتا، غیب نہ جان دے، نوح علیہ السلام نو ایک گل آکھی چاہ رب نبنی من اہلی، میرا ربا میرا پتر بھی ہلاک کر چھوڑی تو میرا بیٹا ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو نوح علیہ السلام نے خدا نے ڈانٹ دیتی، خدا نے فرمایا کہ نہ بخشوں گا، وہ لختے جگر میرا کنان تھا، خدا نے ڈرایا غضب سے ڈرایا، نہ بخشوں گا کیونکہ وہ بے ایمان تھا، وہ بے ایمان آ، خدا نے فرمایا تیرا پتر ہے میرے پیارے نوح، تو میرا پیغمبر ہے پیارا، تو تیرا بیٹا جلانا، قال انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے میرے پیارے نوح علیہ السلام تو میرا پیارا پیغمبر ہے، تیرے واسطے لائق ہی نہ کہ میں نے مشرک کافر پتر واسطے آکھیا، وہ شرک والے عمل ہے، شرکیہ کام کردا ہے، تو اس واسطے کیوں دعا منگی ہے؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے پھر عاجزی کی، یا اللہ میں معافی چاہنا کہ میں نے علم غیب نہ کہ میں بیٹے واسطے دعا کر بیٹھا ہوں، تو میں معافی چاہنا، اللہ نے معافی کر دیتی، تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام بھی غیب نہیں جان دے، پیغمبراں دے جد دن اتھو ہی ساری انسان آئے، سارے پیغمبر انہاں دے پیٹ وچ آئے، نوح علیہ السلام بھی ثانی آدم وہ بھی نہیں جان دے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جان دے، کیوں؟ اس واسطے کر کے کہ ابراہیم علیہ السلام دے پاس چند فرشتے آئے انسانی شکل دے وچ مہمان بن کر، ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز آئے، اندر چلے گئے، گھر مشورہ کیتا، اور تو ہے ہی شاید کوئی نہیں، بچڑا کھڑایا گاں دا بچہ وہ ذبح کر دیتا، دونوں میاں بیوی آئے، ساری مائی سارا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے مشورہ کیتا، مہمان چند مہمان کو 7-8 کے کتنے
تے بہت سارا جڑا تھا کدھر سما آٹا اس وقت موجود کوئی نہیں، یہ بچہ ذبح کر رہا، بچوں نے ذبح کیتا، صاف کیتا، اگ بالی، کڑائی چڑھائی چولہے اتنے، بچ گھی ڈالا، مسالہ ڈالا، گوشت بھن کے تھال بھر کے اگے آن کے رکھا، جل اگے رکھے نا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جس وقت ویکھیا ابراہیم علیہ السلام نے، خدا تعالی فرمائندا ایک واقعہ سورۃ ہود وچ کہ ابراہیم السلام دیکھا کہ جس وقت گوشت تھال بھر کے اگے رکھے مہماناں دے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ چاہیے بندہ مہمان جلے روٹی رکھیندی اگے ہوندا بسم اللہ کر کھاندا، وہ تھوڑے جے پیچھے کچھ فٹ دو چار ہٹ گئے۔ معلوم ہوندا بھئی گوشت تھی نہ کوئی بو پی ہوندی ہے یا کس طرح کی وجہ، تو خدا نے فرمایا او جسم منہم خیفہ، ابراہیم السلام ڈر گئے، یا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا بس شاید یہ کوئی ڈاکو ہے، کیونکہ اس زمانے دے ڈاکو جس گھر چوری ڈاکہ کرنا ہوا اس گھر مہمانی نہ کھاندے، کیونکہ یہ نم کرامی یہ اس وقت نہ ہی ہونے ہو گئی ہے۔ انہوں نے سمجھا بھائی کوئی ڈاکو تو نہیں، چور تو نہیں آئے، جس لئے ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیتا فرشتے نوں کہ میرے پیارے ابراہیم خلیل نوں بتلاؤ کہ تسی فرشتے ہو، اس واسطے ڈرو نہیں، اساں کبھی نہیں کھانا کھاتا۔ انہوں نے کیا انا ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے کیا اسی تو فرشتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرو نہیں، اسی فرشتے ہیں رب دے، اساں کھانے کدی نہیں کھادے فرشتے نے، فرشتے کھانے پینے کی پاک ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی یہ بنائی ہے، تسبیحاں کہنیاں تو یہ انہوں نے خوراک ہے، تو تسی ڈرو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام متعجب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی خدا وامرأتہ قائمہ، ابراہیم علیہ السلام دی بیوی جس کا نام لکھا ہوا حضرت سارہ علیہ السلام، وہ بھی تعجب ہو گئی، متعجب ہو گئی کہ اساں کی بڑی کوشش کی تھی اور اساں گوشت پکایا، بچڑا ذبح کیتا، بڑی دیر لگی کہ انہیں کھاد نہیں، اساں پتہ نہ آئے فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو تسی کدھر جا رہے ہو؟ ایک تھوڑے کو آئے اگے جا رہے ہیں کہ مہم واسطے، لوط علیہ السلام تھوڑے بھتیجے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، تو انہیں قوم نوں ڈرایا، قوم نوں مسئلہ توحید دے دسیا، وہ قوم مخالف ہو گئی ہے، نالے وہ بڑے پلیت ہیں، پلیتیاں کر دیں، لڑکاں بدیاں کر دیں، رب نے فرمایا انہوں نے زمین دا تختہ اٹھا لو، اتنے آسمانہ تے لے ونجو، تو منہ کر دو، تو پتھر مارو ہلاک کر دو، فرشتے نوں خدا طاقت دیتی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ادھر جا رہے ہو تو تسی ادھر میرے پاس کس واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ساڑے کو اس واسطے آیا کہ انا نبشرک بغلام، اسی تھانوں خوشخبری دینا آیا کہ تھوڑا لڑکا پیدا ہو سی، وہ نام ہو سی اسحاق۔ تو مائی بھی بڈھی آئی، ابراہیم علیہ السلام بھی بڈھے آئے، تو مائی خدا نے فرمایا فضاحکت، مائی ہنس پئی تعجب نہ، آلد وانا عجوز نقیم، فرشتے اور رب دیو یہ کس طرح خوشخبری پہ دیں دو بیٹے دی، آلد وانا عجوز نقیم، میں بڈھی بھی ہاں بانج بھی ہاں، اور ہاذا بالی شیخان، اے میرا خاوند ابراہیم یہ بھی بہت بڈھا ہو گیا، 90-80-100 سال دا ہو گیا، اولاد دا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ میں ساڑی اولاد ہو سی۔ انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اہل بیت کہنے بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں وہ اہل بیت ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بیوی وہ اہل بیت ہے، اہل بیت ہیں گھر والی، گھر والی انہوں کہنے اہل بیت، اے گھر والے ہو اللہ دے حکم تھی تجربہ کر دیو، اسی پتر دین آئے، پتر دی خبر دین آیا، دینے والا اللہ، خیر تسی بڈھے ہو گئے ہو، خیر تسی چیکن ہو گئے ہو، سانو رب فرمایا آج انہوں میں پتر دے سن، تے رب دینے والا، اسی خبر سنانے والے ہیں، پتر دینے والے نہ خبر پتر دی سنانے، خوشخبری سنانے والے ہیں، وہ دیسی پتر تھے، وہ جلے کام کرنا ہے نا تو رب نے دیر نہیں لگتی، اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا ہے تو ان کہنا کن ہو جا فیکون ہو جاندہ، اللہ نے سبباں دی کوئی لوڑ نہیں، وہ جس وقت چاہے جیڑا کام کرنا چاہے کن کہنا ہو جاندہ، تھوڑا پتر ہو سی، بلکہ پتر نہیں سانو پوترے دی بھی خوشخبری ہے، وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، تھوڑا پتر ہو سی، جوان ہو سی، شادی کر سی، ادھا پتر ہو سی، تھوڑا پوترا ہو سی، ادھا نام یعقوب، پتر دا نام اسحاق تے پوترے دا نام یعقوب، یہ خوشخبری دیون تانوں آیا۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک قصہ دس کے تے فرمایا کوئی ہوش کرے، ایک قصہ تم کیوں دسا کہانی،
خدا کوئی چھول تو نہیں کہانی سانو دسے حاشا للہ حکایت نیستی نقن حالے ماؤ خوش تستی خوش ببی. حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ فرمائے خدا دی قسم میں کہانی نہ سمجھی کہ مفت کہانی ہے، اس وچ بڑا مقصد ہی اس وچ تیرا عقیدہ صاف کرنے واسطے کہانی سنائی ہے کہ تینوں پتہ لگ ونجے. سیکڑو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مکی تے فرمایا اس قصے چ معلوم ہوندا ابو جہل نو دسو اے ابو جہل تو ہن ابراہیم علیہ السلام پکارنا وہ فوت ہو گئے مدت ہوئی ہے تے دوروں پہ پکارنا اس دا بت بنا کے تے دوروں پہ پکارنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت زندے ہے اللہ دی وحی بھی آندی آئی اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آیا ہے شکل بندیاں دی بن کے انساناں دی تو وہ بھول گئے غیب نہ جان دے تو انہوں نے بچڑا ذبح کر چھوڑیا. اس واسطے سمجھ لو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے فرمائے قصہ اس واسطے سنایا کہ ابو جہل نے سنایا کہ پیغمبراں نہ پکارا کرو وہ غیب نہیں جان دے. اگر غیب جان دے ہوندے تو بچڑا نہ ذبح کر دے اور انہاں واسطے کھانا نہ پکان دے. غیب نہ جان دے، غیب اللہ تعالیٰ ہی جاندا. نہ آدم علیہ السلام غیب جان دے نہ نوح علیہ السلام. اگر آدم علیہ السلام غیب جان دے تو درخت کے قریب نہ جان دے. اگر نوح علیہ السلام غیب جان دے تو بیٹے واسطے دعا نہ منگ دے کیونکہ بیٹے واسطے دعا منگی ہے نہ مشکل کھول سکے تو آدھے حضرت تیری مشکل کچھ ہے تو مشکل کھولن بس دی دے جے کر ہوندی بھائی کیوں نہ اپنے فرزنداں دی مشکل کھول دکھائی. حضرت امام حسین پٹ پٹ کے شیعے بھی تے دنیا تھک پئی رو رو کے. حضرت امام حسین 17-72 آدمی دے نال کربلا دے میدان میں شہید ہو گئے. اگر حضرت علی مشکل کشا ہوندے اج کہندے علی مشکل کشا نعرے مار دیو یا علی مدد کر دیو تو اپنے پیارے پتر جڑے فرزند ہے کہ اڈے پاک ہے تو انہاں دی مدد نہ کیتی وہ کیوں نہ غیب جان دے نہ مدد کر سکتے وہ فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہو گیا. حضرت علی بھی رستے سے جاندے پہ ابن ملزم ایک خارجی رستے سے چھپ کے کھڑا فجر دی نماز جا رہا ہے ایک دروازے سے پیچھے کا دیوار نہ چھپ کے کھڑا انہوں نے تلوار ماری پچھو آپ دے سر مبارک میں سر 2 پھاڑیاں ہو گیا تو آپ شہید ہو گئے. اگر غیب جانتے ہوں ایک ٹھڈا مار جو اس ابن ملزم نو جنہوں نے مرحب دے جنگ خیبر وچ قتل کر دیتا مرحب دے مقابلے 80 جوان نکل جائے. ابن ملزم کیا چیز ہے ایک کو لت مار دے اسی جان نکل دی لیکن غیب نہ جان دے پتہ کو انہوں نے چھپ کے کھڑا پچھو اس کٹار ماری تلوار آپ دے سر 2 ٹکڑے ہو گیا. تو یا علی پکار دے تسی اگر یہ پکارنا ٹھیک ہوندا تو پھر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کہڑے پیغمبر آئے وہ نہیں مدد کر سکے اپنے بیٹے دی. کتنا مرسل نوح پیغمبر بچ درگاہ ربانی کول جہاز بیٹا اس دا بوڑ دیتا وچ پانی. اسی طرح ہور بھی بڑے پیغمبراں دی قصے ہیں قرآن دے وچ کہ غیب دان نہ ہے. وہی جڑے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو آئے انسان بن گیا ہے وہ لوط علیہ السلام کو گئے وہ بھی بڑے خدا دے پیغمبر ہے پیارے. لوط علیہ السلام اتنے لڑکیاں دی شکل بن گئے خوبصورت لڑکے وہ حرامی آئے لڑکیاں نہ بدیاں کر دیا ہے آزمائش انہیں تو آ گئی جنہوں نے سونے لڑکے دیکھے قوم دوڑ دی آ گئی. اس طرح یہ کھدا انہوں نے کوئی لاٹھیاں نہ بجائی ہوندا. حضرت لوط علیہ السلام دے اندر داخل ہو گئے انہوں نے دروازہ اندر بند کر لیا باہروں انہیں پتھر پھینکے بڑے وٹے تے پتھر پھینکے انہوں باہر نکال. لوط علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں کہ کرا میرے مہمان اے ظالم مشرک کافر اے انہاں دی اکثریت ہے ہن میں تنگ آ گیا کدی میرا قلعہ ہوندا یا اج میرے کوئی بازو ہوندے یا انہاں میں دھکیلا. جس وقت ذاکب ذرا لوط علیہ السلام دا سینہ ڈاڑا تنگ آیا سمجھائے. لوط علیہ السلام دا سینہ جلے تنگ ہو گیا خدا دے پیغمبر ہے ہزاراں ولیاں نہ وڈے آئے تانے ولی بھی غائب جان دے تے لوط علیہ السلام تے پیغمبر ہے خدا دے تے کول او کھڑے تو آئے فرشتے تو انہوں سمجھا لڑکے مہمان ہیں. تو لوط علیہ السلام دا سینہ تنگ ہو گیا جلے تنگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے حکم دیتا با میرے پیغمبر دا سینہ تنگ ہو گیا انہوں بتراؤ سی فرشتے ہیں تنگ نہ ہوں. انہوں نے کہا انا رسول ربک اے پیغمبر خدا دے لوط علیہ السلام تنگ نہ تھیو اسی فرشتے ہیں رب دے لئی یاسلو الیک انہاں دی ماں بھی نہیں سوئی کہ تھوڑی طرف ہاتھ بھی سوہاں لگا لیں اسی انہاں نو ہلاک کرنے واسطے آئے ہاں. رب نے سانو حکم دیتا کہ لوط علیہ السلام نو آکھو
اور انہوں نے لڑکیاں مسلمان انہوں بھی آکھو اتوں نکل جاون تو زنانی انہوں کی مشرق اس بچی چھوڑ ونجن تو اتوں راتوں رات نکل جاون فلانی حد جلے پہنچن گے یہ زمین دے تخت اسی اٹھا کے آسمان تے لے جاواں گے اتوں انگوجا کر دیں گے اتوں پتھر ماراں گے تباہ کر دیں گے یہ بھی اپٹھا کام کر دیں خدا بھی انہوں اپٹھا کر کے مارنا چاہتا تو انہوں صبح والے ویلے خدا ہلاک کر سی لوط علیہ السلام کیا کہڑے ویلے انہیں آخیا فرشتیاں صبح موعدہم الصبح قرآن کہندا کہ انہوں فرشتیاں کیا کہ انہوں صبح دا وقت جڑے تو صبح چل پھٹسی نا صبح صادق